اس کی لاش 17 روز تک بے گور و کفن ہسپتال کے سرد خانے میں پڑی رہی۔ 17 دن تدفین اس لیے نہ ہو سکی کیونکہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی مسلمان نہیں مل رہا تھا۔ آخر 18ویں روز ایک مصری طالب علم دستیاب ہو گیا جس نے اس غریب الوطن انسان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اب غیر مسلم انگریز میت کو تدفین کے لیے مقامی عیسائی قبرستان لے جا رہے تھے۔ شیشے کے تابوت میں اس میت کو حوالے زمین کیا گیا، وہ بھی ایک ایسے قبر میں جس پر اس کے نام کا کتبہ تک نہیں۔ جی ہاں، اس نے برصغیر کے مسلمانوں کے علیحدہ وطن کا نام رکھا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم چودھری رحمت علی کی بات کر رہے ہیں۔ چودھری رحمت علی نے اپنے شہرہ آفاق کتاب ناؤ اینڈ نیور لکھا، جس میں آپ نے لفظ پاکستان کی تشریح ایسے بیان کی: پے سے پنجاب، الف سے افغانیہ یعنی صوبہ سرحد، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان۔ 1935 میں آپ نے کیمبرج سے ہفت روزہ اخبار پاکستان جاری کیا۔ اسی اثنا میں آپ نے فرانس اور جرمنی کے دورے کیے تاکہ مطالبہ پاکستان کو اجاگر کیا جا سکے۔ جب پاکستان قائم ہوا تو آپ اپنی خوابوں کی سرزمین پاکستان آئے، مگر اندرونی مخالفت اور اپنوں کی بے رخی سے بہت مایوس ہوئے اور واپس چلے گئے۔ تمام زندگی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے رحمت علی 3 فروری 1951 کو مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ اس کے علاج اور تدفین کے تمام اخراجات ان کے استاد مسٹر میلبرن نے ادا کیے۔ لاش کو امانتاً سپرد خاک کیا گیا تھا تاکہ بعد ازاں اس کی میت کو پاکستان لے جا کر دفنایا جائے۔ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی چودھری رحمت علی کے جسد خاکی کو پاکستان لانے کے تمام اخراجات پورے کرنے کو تیار ہے، لیکن گزشتہ 70 برسوں سے پاکستان کی کوئی بھی حکومت NOC جاری نہ کر سکی۔ ویور آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمارے قومی ہیروز ایسے گمنامی کے موت کیوں مرتے ہیں؟ انہیں وہ مقام کیوں نہیں دیا جاتا جس کے وہ مستحق ہیں؟